بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم ابی القاسم محمد سکتا ہے مکتب امامیہ کے علاوہ انہوں نے اپنے دین کی تفسیر گھر کے باہر والوں سے نہیں حاصل کی ہے بلکہ گھر کے اندر والوں سے حاصل کی ہے اس علی سے انہوں نے اپنے دین کی انٹرپریٹیشن حاصل کی ہے جس نے آنکھ کھولی بھی آغوش رسالت میں تھی اور جب رسول کے آخری لحظات چل رہے تھے جب رسول کا آخری وقت تھا تو رسول کا سر مبارک آغوش علی میں تھا تو اب علی سے بڑھ کر اور کون کردار رسول کو بیان کر سکتا ہے علی سے بڑھ کر اب کون نعت رسول کو بیان کر سکتا ہے اب علی سے بڑھ کے کون رفتار کے رسول کو بیان کر سکتا ہے لہٰذا یہ کہنا کہ آپ نعت بیان نہیں کرتے اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جب رسول پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی تھی تو رسول کا دستور یہ تھا کہ جیسے ہی وحی نازل ہوئی فوراً مدینے میں یا مکے میں یا جس مقام پر وحی نازل ہوئی ہے فوراً آ کر اصحاب کو وہ وحی بتایا کرتے تھے رسول نے کس سے وحی سنی جبرائیل سے اصحاب نے کس سے وحی سنی زبان مبارک رسول سے لیکن واحد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جب غار حرا میں یا دیگر مقامات پر رسول پر وحی آ رہی تھی تو ہر چند کے جبرائیل کا رخ مبارک رسول کی جانب تھا لیکن وحی کو رسول بھی سن رہے تھے اور نفس رسول بھی سن رہے تھے
اسی لیے رسول نے کہا کہ اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ دیکھتے ہیں، جو میں سنتا ہوں وہ آپ سنتے ہیں، فرق فضیلت کا نہیں منصب کا پایا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے، فرق جو ہے وہ فضیلت کا نہیں ہے بلکہ منصب کا ہے۔ میں نبی بنا اور آپ وسیع اور ولی اور امام بنائے گئے ہیں۔ اچھا پھر یہ بات تو اسٹیبلش رہے گی نا کہ کیوں ممبروں سے سلام تو بیان کیے جاتے ہیں لیکن نعتیں نہیں پڑھی جاتی، یہ بات تو اسٹیبلش رہے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ طبیب کے پاس جاتے ہیں تو طبیب آپ کو نسخے میں انہی معدنیات کا لکھتا ہے جو آپ کے جسم میں کم پائی جاتی ہیں۔ طبیب بھی اسی معدنیات اسی وٹامن کا لکھتا ہے، اسی وٹامن کی گولی کا لکھے گا جو آپ کے جسم میں جس کی کمی ہو، جس کی قلت ہو، ساری نہیں لکھ دے گا ورنہ اوور ڈوز ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کون سی لکھتا ہے؟ جس کی جسم میں کمی ہے۔ اچھا کیا اس کا یہ معنی ہے کہ کیا بقیہ جو وٹامن آپ کے جسم میں پائے جاتے ہیں وہ غیر ضروری ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہارے اندر کم پائی جاتی ہیں جب تک یہ بقیہ وٹامن کے ساتھ نہ مل جائیں جو موجود ہے ان کی بھی تاثیر حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اب آپ توحید کا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، گردان کرتے رہیے، آپ رسالت کے محمد الرسول اللہ کی گردان کرتے رہیے، لیکن جب تک لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے وٹامن کے ساتھ علی ولی اللہ کا وٹامن میچ نہ ہو جائے۔ ایک سلوات کے سائے میں آگے آگے تشریف جائیے۔ بابا نے بلند صلوات، لہذا ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ لہذا یہ کہنا کہ آپ کے یہاں سے صرف منقبت پڑھے جاتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہے۔ ہم رسالت کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ علی جو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے افتخار کی بات ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، وہ کیسے رسالت کے منکر ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے رسالت کی منزلت گھٹا سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بالکل وہی طبیب والا ہے۔ جس وٹامن کی معاشرے میں کمی ہوگی اسی وٹامن کو دیا جائے گا۔ اچھا قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے، آپ قرآن کو جا کر دیکھ لیجئے، بسم اللہ کے بعد سے لے کے والناس کے سین تک آ جائیے، ساری آیتوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، ایک مقام پر قرآن مجید نے والدین سے یہ نہیں کہا کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، ایک مقام پر ایک آیت میں، کیا بقرہ کیا الحمد کیا آخری کے جو مختصر سورہ وہاں پہ آ کے جا کے دیکھ لیجئے، ایک مقام پر نہیں کہا اپنے والدین سے، ماں سے، باپ سے کہ تم جو ہے وہ اپنی اولاد سے محبت کرنا، بلکہ بار بار اولاد سے کہا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا، اس لیے کیونکہ جس چیز کے بارے میں پروردگار کو خدشہ نہیں تھا اس کا ذکر بھی نہیں کیا، اور جس کے بارے میں خدشہ تھا اسے بار بار ذکر کیا۔ اسی لیے پروردگار عالم کے رسول نے بار بار اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا لیکن علی کی ولایت کا بار بار اعلان کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رسالت تک آؤ لیکن سلسلے کو آگے نہ بڑھاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے، لہذا قرآن نے کسی مقام پر والدین سے نہیں کہا کہ تم جو ہے وہ اپنی اولاد کا خیال رکھنا، ان کے نان و نفقے کی فکر کرتے رہنا، ان کو محبت کرنا، ان کی پریشانی پہ بھروسہ دینا، ان کا بہترین کچھ بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کو پتا تھا طبیعی طور پر انسان والدین اپنی اولاد سے محبت کریں گے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ جب بچہ ماں کی آغوش میں، پدر کی آغوش میں آتا ہے اور خصوصاً نوزاد ہونے کے بعد جب 2 مہینہ، 3 مہینہ، 6 مہینہ، سال کا جب رینگنے کی عمر پہ آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بچے کو کتنے نئے قسم کے انفیکشن لگ جاتے ہیں، کتنے قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے کہ اس بچے کو کس چیز سے بچنا چاہیے؟
یا کیا چیز اس بچے کے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا یہ اس سوال کا جواب ماموں دے سکتا ہے؟ سگا خون ہے، خونی رشتہ دار ہی ہے، وراثت کے احکام جا کے پڑھ لیجیے، ماموں بھی میت کا وارث بن سکتا ہے، لیکن ماموں یہ نہیں جانتا کہ اس بچے کو کس سے آلودگی لگے گی اور کون سی آب و ہوا اس بچے کے لیے موافق ہے۔ چاچا بتا سکتا ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا، کون بتائے گی؟ ماں بتائے گی۔ ماں کو پتا ہے کہ یہ بچہ کس آب و ہوا میں جائے یہ اس کے لیے مفید ہے، اس آب و ہوا میں جائے یہ آب و ہوا بچے کو نقصان پہنچائے گی۔ اچھا، ماں کا کردار اس بچے کی تخلیق میں کیا ہے کہ اس ماں نے 9 مہینے اپنے ظرف شکم میں اس بچے کو اٹھائے رکھا تھا۔ یہی ہے یا نہیں ہے؟ اس ماں نے اب اس بچے کو ظرف شکم میں، اپنے شکم میں، اپنے رحم میں، اپنے پیٹ میں 9 مہینے اٹھا کے رکھا تھا، لہٰذا ماں اس 9 مہینہ اٹھانے کی وجہ سے بچے کو اس قدر جانتی ہے کہ نہ بچے کا باپ اتنا جانتا ہے، نہ بچے کا ماموں اتنا جانتا ہے، نہ بچے کی پھوپھی اسے اتنا جانتی ہے، نہ بچے کی خالہ اسے اتنا جانتی ہے، نہ بچے کا چاچا اسے اتنا جانتا ہے۔ یہ ماں کیا ہے؟ اس حمل کی حامل ہے۔ اب توجہ فرمائیے کہ جب حامل انسان کو اتنا جانتی ہو تو خالق انسان کو کتنا جانتا ہوگا؟ جب حامل انسان کو اتنا جانتی ہو تو وہ جو خالق انسان ہے وہ انسان کو کتنا جانتا ہوگا؟ اور اس نے یہی کہا ہے کہ اے انسانوں، غیر خدا کی ولایت میں نہ چلے جانا۔ میں اپنے موضوع سے مرتبط ہو گیا۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ غیر خدا کی ولایت میں نہ جانا۔ میں نے گزشتہ گفتگو میں کیا کہا تھا؟ ولایت یعنی قرب کا لازمہ اختیارات۔ اب پروردگار عالم نے اس عالم کائنات میں کسی مخلوق تو بہت دور کی بات ہے، کسی ذرے کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ چاہے تو خدا کی ولایت اور اختیار میں جائے، چاہے تو غیر خدا کی ولایت میں جائے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں دیا سوائے حضرت انسان کے۔ کیا کہہ رہا ہے سورہ مبارک دار میں؟ بسم اللہ، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پھول بے ہر صورت خوشبو دے گا، خار بے ہر صورت چبن دے گی، سورج بے ہر صورت روشنی دے گا، چاند بے ہر صورت روشنی دے گا، سمندر میں بے ہر صورت وسعت رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں اختیار نہیں دیا۔ دیا تو کسے دیا؟ اس خاک کی چٹکی کو اختیار دیا ہے۔ کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ انسانوں ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، چاہو تو خدا کی ولایت اور اس کے اختیارات میں رہو، اور چاہو تو غیر خدا کی ولایت اور اس کے اختیار میں رہو۔ اب اسی حقیقت کو پروردگار عالم نے آیت الکرسی کی 30 آیت میں بیان فرمایا۔ کیا فرما رہا ہے؟ کہ اللہ ہو، میرا ساتھ دیجیے گا، اللہ ہو ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ پروردگار ان کا ولی اور سرپرست اور وہ خدا کے اختیارات میں ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور خدا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا انہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی جانب لے کر جاتا ہے۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ آیت کا تسلسل ساتھ پڑھتے رہیے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے انکار کیا ان کا خدا اور ان کا ولی طاغوت اور شیطان ہے۔ اب دیکھیے آیت میں عجیب لطافت ہے کہ پروردگار عالم نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے خدا اور اس کے رسول پر ان کا ولی خدا ہے۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ والذین کفروا، جنہوں نے ہبل کو مانا نہیں، اسپیسیفک بات نہیں کر رہا، جنہوں نے پتھر کو خدا مانا نہیں، جنہوں نے لات کو خدا مانا نہیں، ایک ہول سینٹنس میں پروردگار عالم نے کلیہ دے دیا کہ جس نے بھی خدا کا انکار کیا، بعد میں جسے بھی مانا ہو، پتھر کو مانا ہو، چاند کو مانا ہو، سورج کو مانا ہو، لات کو مانا ہو، ہبل کو مانا ہو، عزا کو مانا ہو، پروردگار کو اس سے فکر نہیں ہے۔ کہا جس نے بھی اس حقیقت کا انکار کیا اولیاء و طاغوت، کہ ان کا ولی اور سرپرست طاغوت اور شیطان ہے، جس نے خدا پر ایمان، بس اتنی بات تو اسٹیبلش ہو گئی نا
کہ آپ کے پاس ولایت خدا سے نکلنے کا کوئی چارہ باقی نہیں رہتا. آپ یہ مت سمجھیے کہ خدا کی ولایت سے، خدا کے اختیار سے نکل گئے تو مسئلہ نہیں ہے، ہم جو ہے وہ کہیں اور سیٹل ہو جائیں گے. نہیں، سیٹل نہیں ہوا جا سکتا. جیسے ہی آپ نے ولایت خدا سے پیر باہر کیا، شیطان کی ولایت میں آپ نے قدم رکھ لیا. اسی لیے صرف ایک تاریخی حوالہ بیان کر دوں. آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ 3 لعنتیں دی گئی ہیں. ایک ان پہ لعنت جنہوں نے قتل کیا، ایک ان پہ لعنت جنہوں نے سنا، اور ایک ان پہ لعنت جو راضی رہے. یہ ہے یا نہیں؟ اچھا بھائی، جو خاموش رہے، جنہوں نے سنا، ان پر کیوں لعنت بھیجی جا رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں 2 ہی فرقے پائے جاتے ہیں، یا حسینیت کا فرقہ پایا جاتا ہے یا یزیدیت کا فرقہ پایا جاتا ہے. جو حسین کے ساتھ ہے وہ حسینی ہے، اور جو حسین کے ساتھ نہیں ہے، یزید کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ شمار یزیدیوں کے ساتھ ہوگا. وہ شمار یزیدیوں کے ساتھ. یہ خاموش طبقے کا کوئی فرقہ اور کوئی شناخت واقعی پروردگار نے نہیں رکھی ہے. کہہ رہے اللہ ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. جنہوں نے بھی انکار کیا، انکار کرنے کے بعد جسے بھی مانا، پروردگار کو اس سے فکر نہیں. ان کا ولی، ان کا سرپرست طاغوت ہے، ان کا ولی، ان کا سرپرست شیطان ہے. مطلب یہاں پہ بھی اتنی لطیف بات ہے کہ انسانوں نے کبھی پتھر کو خدا بنایا، انسانوں نے کبھی دریا کو خدا بنایا، انسانوں نے کبھی چاند اور سورج کو خدا بنایا. اب اگر میں تاریخی واقعات کو جوڑ کر ایک جملہ کہہ دوں نا، تو کائنات کی ہر وہ شے جس نے عظمت رسول اور آل رسول کے سامنے سجدہ کیا ہے نا، انسان نے انہیں اپنا معبود بنا لیا ہے. عجیب جملہ کہہ رہا ہوں. کائنات کی ہر شے جس نے در آل محمد کے سامنے سر جھکا دیا، کائنات نے انہیں اپنا خدا بنا دیا ہے. اب دیکھیے، سورج کو اپنا خدا بنایا، جبکہ سورج تو علی کے اشاروں میں ڈوبا کرتا تھا. لوگوں نے چاند کو اپنا خدا بنا لیا، جبکہ چاند تو رسول کے انگشت مبارک کے اشارے سے دولت ہو گیا تھا. لوگوں نے ستارے کو اپنا خدا بنا لیا، جبکہ ستارہ ان کے آنگن میں آ کے گرا تھا. لوگوں نے دریا کو اور سمندروں کو اپنا خدا بنا لیا، جبکہ سمندر اور دریا تو خاتون جنت کے مہر میں شمار کیے گئے ہیں. لوگوں نے مٹی کو اپنا خدا بنا لیا، جبکہ پروردگار نے علی کو ابو تراب بنایا ہے. تو اتنا جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ در علی کی عظمت یہ ہے کہ اس در کے کنکر کو بھی خدائی اپنا خدا بنا لیتی ہے. اس در کے کنکر کو بھی خدائی اپنا خدا بنا لیتی ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر دوں معاصرین میں سے، کہ یہ رشیا کا صدر پیوٹن، پورا مجھے نام نہیں معلوم ہے، پیوٹن، ولادیمیر پیوٹن، یہ جب کورونا کے زمانے میں ایران آیا تھا آغا خامنئی سے ملنے کے لیے، تو اس نے کہا تھا، آغا خامنئی سے ملاقات کرنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ میں ایک بنیاد پرست مسیحی ہوں. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کیتھولک مسیحیت کیا ہوتی ہے پروٹسٹنٹ کے مقابلے میں. یہ کیتھولک بنیاد پرست مسیحیت ہے، مسیحی ہے. اس نے کہا میں بنیاد پرست مسیحی ہوں، اور میں نے مسیحیت کی ساری کتابیں پڑھ لکھی ہیں، ساری کتابیں پڑھ چکا ہوں. کیا انجیل، کیا اس کی تفاسیر، کیا اس کے دیگر ورژنز، کیا اس کے متفرقہ کتابیں، کیا اس حواریوں کی لکھی گئی دیگر کتابیں، سب کچھ پڑھ چکا ہوں. میں نے مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. یہ پیوٹن کہتا ہے میں نے مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن خدائے مسیح کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آج کے زمانے میں مسیح ہوتا تو ان شیعوں کے امام جیسا ہوتا جسے یہ لوگ اپنا مجتہد مانتے ہیں. یعنی آپ کے مکتب کے ایک عالم کے اندر بھی اتنی تاثیر ہے کہ جب غیر اسے دیکھتا ہے تو غیر کہتا ہے کہ میرا نبی اگر ہوتا تو شیعوں کے ان عالم جیسا ہوتا. تو اب تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر علی بیزر کو ابو ذر بنا دے، اگر سلمان کو فخر سلیمان بنا دے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے
یا ولایت خدا میں ہے، خدا کے اختیارات میں ہے، خدا کی تابع میں ہے، خدا کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہے، یا اور یا نہیں ہے، یا ادھر ہے، اگر ادھر نہیں ہے تو ادھر ہی ہے۔ وہ اپنے نہیں سمجھتا رہے کہ میں تو ادھر بھی نہیں ہوں ادھر بھی نہیں، یہ سب ایسے بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب اپنے آپ کو قانے کرنے کی، اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں، بس پروردگار عالم نے دستور دے دیا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اچھا، جو اس خدا کے اختیارات میں اور اس کی ولایت میں نہیں ہے، پھر شیطان اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ کہ شیطانی خدا کیا کرتے ہیں، شیطانی رہنما کیا کرتے ہیں؟ تاریک نور سے تاریکیوں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کے پاس یہی دو آپشن رکھے گئے۔ اچھا، اب یہ تاریخ اسلام کی ایک عظیم شخصیت گزری ہے، عظیم، واقعتاً عظیم، خلیفہ دوم کے فرزند جن کا نام ہے عبداللہ ابن عمر۔ نام کی حد تک تو سبھی جانتے ہوں۔ یہ جناب عبداللہ ابن عمر جب سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جب 28 رجب المرجب کو مدینے سے نکلے اور 3 شعبان المعظم سن 60 ہجری کو سرکار مکہ مکرمہ پہنچے، 3 شعبان کو، یعنی 5 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد شعبان مکہ مکرمہ پہنچے۔ اچھا، مکہ مکرمہ میں بہت بڑے بڑے اکابرین تھے۔ جناب عبداللہ ابن عمر اکابرین مسلمین میں شمار ہوتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن زبیر، رسول کے پھوپھیزاد بھائی زبیر کے فرزند عبداللہ ابن زبیر، اسلام کے اکابرین میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب عبداللہ ابن عباس، رسول کے چچا کے بیٹے، یہ اکابرین مسلمین میں سے شمار ہوتے تھے۔ تو سید الشہداء نے واضح پالیسی بیان دے کر کہا کہ جو میرے ساتھ چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو میرے ساتھ نہیں چلے گا کامیابی کسی صورت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور سید الشہداء نے اس کام کے لیے، اپنی اس تحریک کے لیے ہر انسان سے، خواہ وہ نظریاتی طور پہ حضرت ابو عبداللہ کے ساتھ ہم آہنگی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ ہم نے اس یزید کا خاتمہ کرنا ہے، اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پر سرکار نے سب سے بیعت طلب کی۔ لیکن ان بزرگوار نے کہا، سرکار سے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا کام صرف اور صرف عبادت بجا لانا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہوں، طواف کرتا ہوں، رات بھر قیام کرتا ہوں، نماز شب پڑھتا ہوں، لہٰذا آپ مجھ سے بیعت طلب نہ کیجیے۔ اور ان بزرگوار نے سرکار سید الشہداء کی بیعت نہیں کی، امام حق کے دست عزت پر بیعت نہیں کی۔ امام اللہ یاد رکھیے گا، امام حق کے دست عزت پر بیعت نہیں کی۔ سرکار کربلا، پہلے کوفہ سے بہرحال کو گھیر کر کربلا لے جایا گیا، وہاں پر سرکار کی شہادت ہو گئی، 61 ہجری گزر گئی، 62 ہجری گزر گئی، یہاں تک کہ تو وہاں اب 64 ہجری کے قریب یزید نے اپنا گورنر حجاج ابن یوسف کو بھیجا۔ حجاج ابن یوسف مکے پہ چڑھائی کی، مکے پہ حملہ کیا، خانہ کعبہ کو منہدم کیا، خانہ کعبہ میں آ گیا۔ مکہ مکرمہ ہے، رات کا وقت ہے، حجاج کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، خادم آتا ہے، حجاج سے کہتا ہے کہ فلاں خلیفہ بزرگوار کے فرزند تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، تاریخ کی عبرتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ فلاں بزرگوار کے، فلاں خلیفہ بزرگوار کے فرزند ارجمند تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کیوں ملنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا کہ تمہاری بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حجاج نے کہا کہ بھئی اتنی رات ہو گئی ہے، صبح جب آؤں میں مسجد میں آؤں گا، ممبر میں آؤں گا، محراب پہ آؤں گا، اپنی مسجد پہ آؤں گا، تو اس وقت تم بیعت کر لینا۔ تو وہ خادم جب باہر جا کے جواب لے کر گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کی حدیث سنی ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میری روح پرواز کر جائے، مجھے کچھ اور سانسیں نہ ملے اور میں اللہ کے اور مر جاؤں اور پروردگار کے رسول کی بارگاہ میں پہنچوں تو میں جاہلیت کی موت مرا ہوں۔
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت فی الفور تمہاری بیعت کروں. اور میں بہت احتیاط سے ممبر کی تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے بہت آداب سے اور احترام کے ساتھ بات کو منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حجاج کے پاس وہ بزرگوار آئے. حجاج غلاف میں تھا, کمبل میں تھا, ادھر سے اس ہاتھ سے بھی مصروف تھا, اس ہاتھ سے بھی مصروف تھا, اور حجاج نے ان بزرگوار سے کہا کہ اس وقت میرے ہاتھ تو مصروف ہیں, آپ میرے پیروں پر بیعت کر لیجئے. بس نتیجہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو شخص امام حق کے دستے عزت پر بیعت نہیں کرتا اسے امام باطل کے پائے ذلت پر بیعت کرنا پڑتی ہے. جو شخص امام کے دستے عزت پر بیعت نہیں کرتا اسے امام باطل کے پائے ذلت پر بیعت کرنا پڑتی ہے. اب کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ حسین کی ولایت میں, اگر خدا کی ولایت میں نہیں ہیں تو بے طرفی بھی نہیں ہے, ادھر نہیں ہے تو پھر ادھر ہی ہے. یہ بالکل سیاہ اور سفید کی طرح کا معاملہ ہے. 12, 13, 15, 24 رنگوں والا سلسلہ نہیں ہے کہ یہ رنگ نہیں تو وہ رنگ, وہ رنگ نہیں تو یہ رنگ نہیں. یا سیاہ سفیدی میں ہے, اگر سفیدی میں نہیں ہے تو پھر بہرحال آپ سیاہی میں ہے. اب اسی وجہ سے جب ہم نے اس خدا کی ولایت کا اقرار کیا اور خدا کی ولایت کو سمجھا, لہذا ہم نے اس عالم امکان میں اسے اپنا ولی بنایا ہے کہ جو عبادت میں بھی امام ہے, جو شجاعت کا بھی امام ہے, جو عدالت کا بھی امام ہے, جو حق و انصاف کا بھی امام ہے, اور صرف اس دنیا کا امام نہیں ہے بلکہ اس دنیا کا بھی امام ہے, جو مالک کا بھی امام ہے, جو رضوان کا بھی امام ہے, جو جنت کا بھی امام ہے, جو قسیم نار والجنت ہے, جس کی ولایت کو پروردگار نے کبھی میزان بنایا, جس کی ولایت کو پروردگار نے کبھی صراط بنایا, جس کی ولایت کو اور جس کی ذات کو پروردگار نے یعصوب الدین قرار دیا ہے. لہذا ہم نے عالم امکان میں کس خدا کے ولی کو ولی بنایا جو اس دنیا میں بھی ہمیں سعادت تک پہنچا سکتا ہے اور اس دنیا میں بھی. دیکھیے, دین کا ناقص تصور یہ ہے کہ دین صرف اور صرف آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا ہے. یہ ادھورا تصور ہے. صحیح ہے لیکن ادھورا ہے. کامل تصور کیا ہے؟ کامل تصور یہ ہے کہ دین اس دنیا کو بھی سنوارنے کے لیے آیا ہے اور اس دنیا کو بھی سنوارنے کے لیے آیا ہے. اسی لیے سورہ مبارک بقرہ میں آپ تلاوت فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الْآخِرَةِ وَمَا لَهُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہماری زحمتوں کا اجر اسی دنیا میں دے دے, آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے. پروردگار کہہ رہا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. پھر صاحبان ایمان کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, میرے ساتھ پڑھیے, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پروردگار تو اس دین کے ذریعے سے ہماری دنیا کو بھی آباد کر دے, ہماری آخرت کو بھی آباد کر دے. اسی لیے ہم نے صرف دنیا والوں کو امام نہیں بنایا یا صرف صوفیوں کو امام نہیں بنایا, ہم نے امام انہیں بنایا جو دنیا کے رستوں کو بھی جانتے ہیں اور آخرت کے رسول کو بھی جانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ بات پہنچ رہی ہے. ہم نے انہیں امام بنایا جو عرش کے فرش کے رسول کو بھی جانتے ہیں اور عرش کے رسول کو بھی جانتے ہیں. اچھا, اب یہ لقب میں نے مولا کا پڑھ دیا یعصوب الدین. آپ میں سے سنا تو بہت سنے ہوگا لیکن یعصوب کے معنی نہیں پتا ہوں گے. یعصوب کہتے ہیں, یعصوب الدین مولا کا لقب ہے. یعصوب الدین یعنی دین میں ان کی حیثیت یعصوب والی ہے. اور کسے کہتے ہیں یعصوب؟ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ان کا دستور یہ ہے کہ دروازے پر ایک محافظ مکھی کو رکھا جاتا ہے. صبح سویرے جب مکھیاں پھولوں کے رس کو چوسنے کے لیے جاتی ہیں, شام تلے جب واپس آتی ہیں تو وہ نگہبان مکھی دیکھتی ہے کہ کس نے صحیح پھول سے رس کو چوسا ہے اور کس نے سڑے ہوئے پھول کا انتخاب کیا تھا.
اس مکھی کو اس مجموعے شہد کی مکھی کے چھتے میں یعصوب کہا جاتا ہے. اب مولائے متقیان کی حیثیت بھی یہی یعصوب والی ہے. خدا کے پاس نامہ اعمال بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں, خدا کے پاس نامہ اعمال پہنچنے سے پہلے علی کے پاس پہنچتے ہیں. علی یہ دیکھتے ہیں کہ تو جس رس کو لایا ہے وہ تو بہت اچھا ہے, لیکن سڑے ہوئے پھول سے لایا تھا یا تر و تازہ پھول سے لایا تھا. تو نے نماز اللہ اکبر سے تسلیم پر ختم کی, بہت اچھی ہے, لیکن یہ نماز ولایت کی زمینے پر تھی یا نہیں تھی؟ اگر ولایت کے زمینے پر تھی تو اندر آنے دیا جائے گا, اگر یہ نماز ولایت کے ساتھ نہیں تھی تو جتنی اچھی قرات ہو وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دین کے 5 ارکان ہے, ایک نماز, دوسرا روزہ, تیسرے زکوٰۃ, چوتھے حج, 5ویں ولایت. وَأَهَمُّ الْوِلَایَت, اور ولایت کا درجہ سب سے اہم ہے, کیونکہ اگر ولایت قبول ہو جائے گی تو بقیہ سب قبول ہوں گی, اگر ولایت قبول نہیں ہے تو بقیہ سب بھی قبول نہیں ہے. لہذا اس وجہ سے مولائے متقیان کو یعصوب الدین کہا جاتا ہے. یعنی اگر ان کی ولایت عبادتوں کے ساتھ ہوگی تو عبادتیں قبول ہے, اگر ان کی عبادت کے ساتھ یہ ولایت نہ ہو تو عبادت جتنی ہی اچھی کیوں نہ کی ہو, یہ عبادتیں, یہ نمازیں, یہ ریاضتیں, یہ سیر و سلوک واپس کر دیے جائیں گے. اچھا, اب یہیں سے ایک بات کہتا چلوں, وہ یہ کہ کس کو اندر آنے کی اجازت ہے؟ کہ جس کے نامہ اعمال میں ولایت کا درس لکھا ہو, ولایت کا عنوان لکھا ہو, اسی کی نمازیں اندر آئیں گی, اسی کے روزے اندر آنے دیے جائیں گے. اچھا, ولایت کے ہم قدم ہونے کے لیے کچھ چیزیں رکاوٹیں ہیں. ولایت کے ساتھ ہم قدم ہونے کے لیے, شانہ بشانہ ہونے کے لیے کچھ چیزیں رکاوٹ ہے. اس میں سب سے اہم رکاوٹ بہت, اب آپ اسے اخلاقی پیراہے میں بھی میری گفتگو کو سن سکتے ہیں, اور ولائی, اور جسے کہیے کہ آپ مولائے متقیان کی تاریخ کے تناظر میں بھی میری بات کو سن سکتے ہیں. وہ یہ کہ اس ولایت کے باب میں سب سے بڑی رکاوٹ جو انسانوں کے لیے بنی ہے, جس نے انسان کو شانہ بشانہ ولایت نہیں ہونے دیا, وہ انسان کی زبان ہے. یہ انسان کی جو زبان ہے نا, آپ دیکھیے پروردگار نے آنکھوں کے آگے ایک پردہ رکھا ہے, لیکن زبان کے لیے 2 محافظوں کو رکھا ہے, ایک دانتوں کی بتیسی کو اور 2 لبوں کو. یعنی یہ کتنا خطرناک اوزار ہے, یہ کتنا غلط چل سکتا ہے, اس کا استعمال کس قدر غلط کیا جا سکتا ہے. اسی لیے آپ ملاحظہ فرمائیے, رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار ارشاد فرماتے ہیں, عجیب حدیث ہے, واقعاً عجیب حدیث ہے, یعنی ایسی عرفانی حقیقت اس حدیث میں پنہا ہے. جس سرکار فرماتے ہیں کہ لولا تفسیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما اری ولسمعتم ما اسمع. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری زبان کا غلط استعمال نہ ہوتا تو تم بھی وہی دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں. یعنی کیا کہنا ہے, سرکار نے انسان کی آنکھوں کے بارے میں یہ بات نہیں کی, انسان کے کانوں کے بارے میں یہ بات نہیں کی, انسان کے خیال کے بارے میں یہ بات نہیں کی. کیوں؟ آپ جا کے اس کا جواب طالب علمانہ سے یہ ہے کہ آپ جتنی بھی اخلاق کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے, جتنی بھی اخلاق کی کتابیں جو کم از کم اردو میں شائع ہو چکی ہیں, آپ جا کے اس میں دیکھ لیجیے, 90% وہ گناہ ہے جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے. انسان اپنے دیگر اعضاء سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے کان سے, اپنی زبان سے, اپنے ہاتھوں سے اتنے گناہ نہیں کرتا جتنا اپنی اس 2 انچ کی زبان کا غلط استعمال کر کے کرتا ہے. کس قدر خصوصاً وہ افراد جنہیں پروردگار عالم نے حاضر جوابی کی صلاحیت دی ہوتی ہے, جو بہت حاضر جواب ہوتے ہیں, بہت حاضر جواب ہوتے ہیں, فٹ فوراً جواب دے دیں گے. اب یہ حاضر جوابی پروردگار عالم کی عطا ہے, یہ پروردگار کی عنایت ہے, لیکن انسان اس عنایت کو غلط استعمال کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, بجائے یہ کہ اس حاضر جوابی کے ذریعے سے اپنے مکتب کا دفاع کرے, مومنین کو ناراض کرتا ہے. کوئی انسان اس سے بات کرنے سے ڈرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو, اس سے بات کروں یہ میری آبرو, مجھے رسوا کر دے گا. کوئی انسان اسے اپنا راز نہیں بتاتا کہ یہ ایسا نہیں ہو کہ میں نے اسے اپنا راز, اپنی پریشانی بتائی تو یہ اپنے حاضر جوابی کے ذریعے سے, یہ اپنے قوت خیال کے ذریعے سے میرے اس مسئلے کو ایسا ایک افسانہ بنائے گا, اور دوستوں میں میری جو مزاج
کی جائے، میرے سے جو مذاق بنائی جائے گی اور جو میری آبرو ریزی ہوگی اور جو میری کردار کشی ہوگی، یہ کس کے ذریعے سے؟ ایک زبان کے ذریعے سے۔ اچھا وہ جو صاحب زبان ہوتا ہے اسے کہا جائے کہ بھئی تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہے گا میں تو صرف مذاق ہی کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا۔ اچھا جو یہ کہتے ہیں کہ میں تو صرف مذاق ہی کر رہا ہوں، اب یہ حکایت سنیے کہ شیطان، روایت نہیں ہے، حکایت ہے لیکن حقیقت ہے، وہ یہ کہ شیطان ایک مرتبہ شیطانوں کا سربراہ سرگنا اپنے تمام تر نواسے، پوتوں پوتیوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے تمام بھتیجے بھانجوں کے ساتھ، اپنے پورے کنبے قبیلے کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مقام جا رہا تھا۔ تو رستے میں اس نے ایک مقام کو دیکھا کہ وہاں پر ایک کھوٹی سے، کھیل سے ایک گائے بندھی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ شیطان کے مہتر نے کہا، بڑے نے کہا دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ اور یہ واقعہ ویسے تو میں شیطان کی نسبت سنا رہا ہوں لیکن میں نے پھر کہہ دیا یہ حکایت ہے، در حقیقت یہ انسانوں ہی کی ترجمانی اس حکایت کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اب شیطان نے اپنے بچوں کو، اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور کہا دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ کیا کیا؟ وہ جو کھوٹی پہ گائے بندھی ہوئی تھی اس کھوٹی کو ذرا سا ہلایا، جنبش دی۔ جیسے ہی جنبش دی اس رسی میں جو گائے سے بندھی ہوئی تھی اس رسی میں حرکت آئی۔ گائے نے دیکھا کہ کچھ ہو رہا ہے، گائے وجد میں آئی، آپے سے باہر ہوئی، مضطرب ہوئی، پریشان ہوئی، ہڑبڑاہٹ کا شکار ہوئی۔ جیسے ہی گائے ہڑبڑائی تو اس کی مالکن جو اس گائے سے دودھ دھو رہی تھی، اس گائے نے ایک ایسی لات ماری کہ اس مالکن کا جو نوزاد بچہ برابر میں بیٹھا ہوا تھا، لات بچے کو لگی، بچہ وہیں پر جاں بحق ہو گیا۔ اب مالکن کو غصہ آیا، مالکن نے خنجر اور چھری لی، گائے کے شکم میں پیٹ میں گھونپ دی، گائے وہیں پر مر گئی۔ اب جب اس کا مالک جو گھر کا بڑا تھا شام کے وقت جب گھر پر آیا، اس نے دیکھا میرا بچہ بھی جہاں بھاگ ہے، میری جو گائے ہے وہ بھی مر گئی ہے جس سے میرا سرمایہ اور جس سے میری معاشی زندگی چلتی ہے۔ تو اپنی بیگم پہ بہت غصہ ہوا، طیش میں آیا، بیگم کو بہت زد و کوب کیا، گھر سے نکال دیا۔ اب یہ بیگم اس غصے میں اپنے اس کرب کے ساتھ، اپنے اس دکھ کے ساتھ، اپنی اس افسردگی اور پریشانی کے ساتھ اپنے میکے پہنچی، اپنے بھائیوں کو جمع کیا، بھائیوں نے لاٹھیاں ڈنڈے اٹھائے، اپنے داماد کو، اپنے بہنوئی کو مارنے کے لیے آئے۔ یہ بہنوئی یہاں پر اپنے سالوں سے پیٹا، پھر یہ اپنے گھر گیا، اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا، اپنے کزنوں کو، اپنے خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، ماموں زاد، اپنے بھائی بہن بھتیجوں کو سب کو جمع کیا، وہ سب آئے اسے مارنے کے لیے۔ اب اسی طریقے سے جنگ چلتی رہی۔ اب شیطان کے بچوں نے شیطان سے کہا کہ بھئی یہ سب تم نے کیا کر دیا؟ تو شیطان نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اس سے تھوڑی ہلائی تھی۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہم صرف ایک جملہ کہتے ہیں، وہ ایک جملہ اس سامنے والے شخص کی جو دل آزاری کرتا ہے، پھر وہ جو دل آزاری والا فرسٹریشن کے ساتھ جب اپنے گھر جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے رشتے میں بیگم بھی منسلک ہے، اس سے بچے بھی منسلک ہیں، اس کے بہن بھائی بھی منسلک ہیں۔ اب یہ فرسٹریشن کہاں نکالے گا؟ وہاں جا کے نکالے گا۔ اچھا یہ فرسٹریشن بچوں کی نفسیات کا حصہ بنیں گی، پھر یہ بچے جب شادی کریں گے تو وہ شادی میں جو افراد ان سے منسلک ہوں گے اس فرسٹریشن کا اثر اس نسل تک منتقل ہوگا۔ اب میرا سوال صرف ایک ہے اور اسی سوال کے ذریعے سے میں ربط مصائب کر دوں۔ ایک سوال ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ شخص جو اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے سامنے والے کو ناراض کر رہا ہے، ایذا پہنچا رہا ہے، اس کی دل شکنی کر رہا ہے، اس کی دل آزاری کر رہا ہے، یہ قیامت میں خدا کے پاس صرف جملے کا ضامن ہے یا وہ جو نسلوں تک اس جملے کے نفسیاتی اثر مرتب ہوئے تھے وہاں تک کا بھی ضامن ہے؟ اگر صرف جملے کا ضامن ہے تو واقعا بہت اچھا سودا ہے، بہت کم پہ پروردگار عالم راضی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر پروردگار عالم صرف جملے کا حساب نہیں بلکہ جملے کے نتیجے میں جو آنے والے اثرات، مترتب ہونے والے اثرات تھے اس کی بھی بارش پوچھ کرے گا، اس کا بھی سوال پوچھے گا، اس کی بھی جواب دہی ہوگی، تو واقعا انسان کو الحذر ہو جانا چاہیے۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس قوت کو کس انداز سے استعمال کرنا ہے۔ بھئی ایسا نہ ہو یہ جو پروردگار عالم نے صلاحیتیں دی ہیں، یہ جو پروردگار عالم نے قوتیں دی ہیں، یہ جو پروردگار عالم نے استعدادات دی ہے، پروردگار عالم قیامت میں ہر چیز کا پوچھے گا۔ اسی لیے آپ سورہ زلزال میں کیا پڑھتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا پوچھا جائے گا،
اور ذرہ برابر بھی شر کرے گا وہ بھی گزر جائے گا. اب یہ ذرہ سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ ذرہ نمک کے اس ریزے کو نہیں کہتے. عربی زبان کا لفظ ہے ذرۃ. ذرہ نہ نمک کے اس باریک ترین دانے کو کہا جاتا ہے نہ آٹے کے اس باریک ترین عنصر کو کہا جاتا ہے, بلکہ عربی زبان میں ذرہ اسے کہا جاتا ہے کہ دن کے وقت, آپ نے دیکھا ہوگا دن کے وقت جب آپ روشن دان کھولتے ہیں تو وہ جو دھوپ کی کرنیں آتی ہے تو اس کرنوں میں کیسے اجزاء رقصاں ہوتے ہیں. کرنیں ان عناصر کو اپنے ساتھ نہیں لاتی, وہ وہاں موجود ہوتے ہیں لیکن انسان کی ظاہری آنکھ انہیں دیکھ نہیں پاتی. وہ اضافی باریک اور لطیف روشنی چاہیے ہوتی ہے جو انسان کو آ کر دکھائے اور بتائے کہ یہ اجزاء اور عناصر بھی اس آب و ہوا میں موجود تھے. انہیں عربی زبان میں ذرہ کہا جاتا ہے. اب آپ تو وہ جو موٹے موٹے گناہ ہیں, مثال کے طور پہ کسی نے چوری کر دی, کسی نے جھگڑا کروا دیا, کسی نے نامحرم کو دیکھ لیا, وہ تو خدا پوچھے گا ہی پوچھے گا. لیکن وہ گناہ کے جسے انسان اپنی آنکھوں سے, اپنی بصیرت سے شاید گناہ بھی تصور نہ کرتا ہو, لیکن بارگاہ الہی میں وہ گناہ کے عنوان سے لکھے جا رہے ہو, پروردگار اس کا بھی پوچھے. اور یہ فرش عذاب بچھایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ انسان کو انسانیت کا درس یاد کراتا جائے. سچے بھائی کا ایک جو مشہور کلام ہے, اونچا رہے اپنا علم, اس کا جو آخری بند ہے اس میں کیا ہے, جب کربلا یاد آئے گی انسانیت شرمائے گی, مظلوم کی آواز ہے دل میں اترتی جائے گی, پلٹیں گے پھر بہکے قدم. یہ فرش عزا کیوں ہے؟ لیکن وہ جو قدم بہک رہے تھے انہیں دوبارہ راہ راست پہ لایا جائے. اس لیے یہ فرش عزا کی قدر جو ہے اور اس کی اہمیت کم نہیں ہے. میں نے یہ پہلے بھی ایک مجلس میں کہا تھا کہ باپ خدا قوموں کی قومیں محروم ہیں اس فرش عزا کی دولت سے. قوموں کی قومیں, نسلوں کی نسلیں محروم ہیں. وہ محرومیت کے پروردگار عالم نے اس فرش عزا کے ذریعے سے آپ کو وہ محرومیت دور کر دیتا ہے. معمولی فرش عزا نہیں ہے, یہ اس حسین کا فرش عزا ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ ناکا بنا کرتے تھے. وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے, لیکن دیکھیے ایک عجیب یہاں پر ایک تاریخی حقیقت پائی جاتی ہے. اور وہ یہ دیکھیے کہ آپ میں سے جو افراد نانا بن چکے ہیں, دادا بن چکے ہیں, وہ کبھی بھی اپنے نواسے کو, اپنے پوتے کو گلی میں, مسجد میں, امام باڑے میں کہیں اپنے نواسے کو پشت پہ سوار کر کے نہیں لاتے. بلکہ اگر کوئی لائے, آپ اپنی بینک, اپنے نواسے کو, اپنے پوتے کو بینک اپنی پشت پہ بٹھا کے بینک لے جائیے, دفتر لے جائیے, سارے دفتر والے کہیں گے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں, یہ کرنا ہے تو گھر میں جا کے کرو, اپنے نواسے سے کھیلنا ہے گھر میں جا کے کھیلو. یہ کام بے وقار سمجھا جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول حسین کو اپنی پشت پہ گھر میں بٹھا کر سوار نہیں کرایا کرتے تھے, بلکہ مدینے کی گلیوں میں حسین کو پشت پہ سوار کرایا کرتے تھے تاکہ ہر ایک کو بتا دے کہ حسین منی و انا من الحسین, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اور یہ وہی نسل ہے جو خصوصاً جو خود سالی میں تھے, جو کم سنی میں تھے. ان افراد نے, جو کربلا میں افراد تھے, انہوں نے اپنے بچپنے میں رسول, نواسے رسول کو پشت رسول پر بیٹھا دیکھا تھا. اور شہزادی جناب ثانی زہرا بار بار اس بات سے استشہاد کرتی رہی کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ وہی حسین ہے جو پشت رسول پر بیٹھا کرتا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ وہی حسین ہے کہ جس کے لبہائے مبارک وہ سگاہ رسالت بن جاتے ہیں؟ مسلسل شہزادی اس مطلب پر استشہاد کرتی رہی. اور کیا زمانے کا تطور اور تغیر ہے کہ وہ حسین جو ایک وقت پشت رسول پر دکھائی دیتا تھا اور آج اسی حسین کا سر نیزے پر پیوست دکھائی دیتا ہے. جب یہ کاروان
کوفہ سے شام کی جانب جا رہا تھا تو مقاتل لکھتے ہیں کہ رات کے وقت عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی شراب میں مدہوش تھے اور نیزے پر ایک سر اقدس پیوست تھا. قریب میں ایک راہب رہتا تھا. اس راہب نے دیکھا کہ عجیب بات یہ ہے کہ اس نیزے سے ایک ایسی روشنی اٹھ رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے چاند زمین پر آ اترا ہو. وہ سپاہیوں کے پاس گیا, کہا تم کس کے سپاہی ہو؟ کہا ہم عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی ہیں. کہا میری ایک خواہش ہے تم سے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں, اس کے بدلے صرف آج ایک رات کے لیے سر اقدس کو میرے پاس دے دو. وہ راہب سر اقدس اپنے کلیسا میں لایا, اپنی عبادت گاہ میں لایا. نہ جانے اس راہب کے دل میں اس سر کے لیے کیا انس اور محبت تھی کہ سر کو لانے کے بعد سب سے پہلے اس سر کے گیسوؤں کو صاف کرتا جاتا ہے, سر کے گیسوؤں پہ پانی ڈالتا جاتا ہے, اس گیسوؤں پہ جو خون لگا ہوا ہے اسے دھوتا جاتا ہے. میں کہوں گا راہب تو جانتا ہے ان گیسوؤں پہ کس کا خون لگا ہے؟ ارے اس پہ علی اکبر کا خون لگا ہے, ان پہ اس علی اصغر کا خون لگا ہے کہ جب تیسیرے سے شعبہ لگا تھا تو حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا تھا. ایک مرتبہ خون کو صاف کرتا جاتا ہے, روتا جاتا ہے, پھر اس سر کو اپنے عبادت گاہ میں لا کر رکھ دیا اور ایک مرتبہ دست دعا خدا کے سامنے بلند کر کے کہتا ہے کہ اے پروردگار میں تجھے عیسیٰ کی پاکیزگی کا واسطہ دیتا ہوں, اس سر کو گویائی عطا کر. پروردگار نے دعا قبول کی, اس سر کو گویائی عطا ہوئی. ایک مرتبہ راہب پوچھتا ہے کہ اے سر تو مجھے یہ بتا تو کس بزرگوار کا سر ہے؟ سر سے جواب آتا ہے انا ابن المصطفیٰ, انا ابن علی المرتضیٰ, انا ابن فاطمہ الزہرا. اے راہب میں رسول اللہ کے بیٹے کا سر ہوں, اے راہب میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, اے راہب میں فاطمہ زہرا اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے چکیاں 20 کے بالا تھا. اجرکم علی اللہ. جیسے ہی راہب نے یہ معجزہ دیکھا, ایک مرتبہ بہت آسودہ خاطر ہو کر اپنے سر کو حسین کے سر پر رکھ دیا. میں راہب سے دستے ادب جوڑ کے کہوں گا, ارے راہب تو مسیحی تھا, تو نصرانی تھا, تو نے تو رسول کا کلمہ نہ پڑھا تھا, لیکن تیرے دل میں کتنا احترام تھا. لیکن یہ عیسیٰ جب شام کے دربار میں آیا, دشت میں سر رکھا تھا, یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی, شراب پیتا جاتا, لبے مبارک کو مارتا جاتا. کوئی کہتا اے ملعون یہ جسارت نہ کر, ان لبوں پر اللہ کے رسول اپنے لبوں کو رکھا کرتے. ہمارے آنسو پر رحمت نازل فرما. پروردگار ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی بخشش فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو حفظ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو برطرف فرما. پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعلیم فرما, ہمیں ان کے آوان انصار مددگاروں میں شمار